وہ بھی ڈریسنگ روم سے نکلی تھی جب موبائل پر بجنے والی گھنٹی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کال اٹھانے کے بعد اس نے موبائل کان سے لگایا، مگر دوسری طرف سے ملنے والی خبر سے وہ اپنے حواس برقرار نہ رکھ سکی اور لڑکھڑا کر فرش پر گر گئی۔ حنان شاہ بھی آفس سے تھکے ہارے گھر آئے تھے۔ ٹائی ڈھیلی کرتے وہ لاؤنج میں رکھے صوفے پر ڈھیسے گئے۔ انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے صوفے کی پشت پر ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ سنیہا، جو کچن میں ملازمہ کے ساتھ مصروف تھی، اپنے شوہر کو آتا دیکھ پانی کا گلاس ہاتھ میں تھامے لاؤنج میں پہنچی۔ کیا بات ہے، آج بہت تھک گئے ہیں؟ حنان نے اپنی بیوی کی آواز پر مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی اور اپنی پیشانی کو مسلا۔ ہاں، بس ذرا سا کام آج زیادہ تھا، انہوں نے جواب دیتے ہوئے سنیہا کے ہاتھ سے گلاس پکڑا۔ میں نے تو آپ کو مشورہ دیا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے چھٹیاں لے لیں، کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ انایا کی بھی کالج کے ایگزامز ختم ہو گئے ہیں، اور اب وہ کبھی ایک سہیلی کی طرف تو کبھی دوسری سہیلی کی طرف پائی جاتی ہے۔ مانا کہ ہم نے انہیں یورپ کے ماحول میں پالا ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ وہ سارا دن ہی گھر سے غائب رہے۔ مجھے اس کی عادت یہ والی بالکل بھی نہیں پسند ہے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہم خود ہی کہیں گھومنے چلتے ہیں تاکہ اس کا دل بھی بہل جائے۔ حنان شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر ہمیں اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، تو تم اس بارے میں فکر مت کیا کرو۔ سنیہا نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں، مجھے بھی اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ آج کل کیا حالات ہے۔ اب آپ یہ مت کہیے گا کہ میں ٹپیکل پاکستانی ماؤں کی طرح فکر مند ہو رہی ہوں۔ سنیہا اپنی ہی بات پر ہنس پڑی تھی۔ اس کی بات سن کر حنان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں بھئی، پاکستانی لڑکیاں جہاں بھی رہیں، مگر وہ ہمیشہ اندر سے رہی مشرقی لڑکیاں ہی رہتی ہیں۔ اتنے سال ہو گئے ہیں ہمیں بھی یہاں یورپ میں رہتے، مگر ابھی تک تمہارے خیالات میں کچھ خاص فرق محسوس نہیں ہوا مجھے۔ حنان شاہ نے اپنی بیوی کو چھیڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آپ مجھ پر طنز بات نہیں کر دیجیے گا۔ پہلے میں نے جو کہا ہے نا، وہ آپ ٹالیے مت۔ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو آفس سے چھٹیاں لے لینی چاہیے اور ہم پھر گھومنے چلیں گے۔ حنان شاہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے بیگم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، انہوں نے جھکتے ہوئے ڈرامائی انداز میں جواب دیا۔ سنیہا مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی۔ حنان شاہ پچھلے 20 سالوں سے یورپ میں رہائش پذیر تھے۔ پاکستان میں ان کے بابا میر شاہ اچھے خاصے اثر و رسوخ والے آدمی تھے۔ کراچی کے پوش علاقے میں ان کی بہت بڑی حویلی تھی۔ میر شاہ کے 3 بیٹے تھے، کاشان شاہ، اکرام شاہ اور حنان شاہ۔ حنان گھر میں سب سے چھوٹا تھا۔ وہ اسٹڈیز کے لیے یورپ آیا تھا، مگر یہاں اسے سنیہا پسند آ گئی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں اپنے والد میر شاہ سے بات کی، مگر وہ کسی صورت سنیہا کو اپنی بہو کے روپ میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سنیہا کا تعلق بھی پاکستان سے ہی تھا، وہ بھی اسٹڈیز کے لیے ہی یورپ آئی تھی۔ سنیہا کے والدین بچپن میں ہی ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے۔ اس کی دادی نے ہی اسے پال پوس کر اس مقام تک پہنچایا تھا۔ سنیہا کے والدین دونوں سرکاری نوکریوں پر تھے۔ اس کی پینشن پر ان دونوں کا اچھا خاصا گزارا ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ یورپ آنے کے بعد ایک ہی یونیورسٹی میں اسٹڈیز کی وجہ سے وہ بھی حنان کو پسند کرنے لگے۔ اس کی دادی کو اس کی شادی پر کوئی بھی اعتراض نہیں تھا، وہ تو خود اس کے مستقبل کے لیے پریشان تھی۔ جب حنان کے گھر والے نہ مانے تو اس نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر سنیہا سے شادی کر لی، اور اب 20 سال ہو گئے تھے کہ وہ کبھی پلٹ کر پاکستان واپس نہیں گیا تھا۔ اس عرصے میں سنیہا کی دادی بھی انتقال کر گئی تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا، عائشہ، انایا اور ریحان۔ عائشہ سب سے بڑی تھی، اس لیے وہ کافی حد تک سمجھدار تھی۔ وہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی، جبکہ انایا اس سے 3 سال چھوٹی تھی، جو بھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئی تھی، مگر وہ یورپ کے ماحول میں رہ کر تھوڑی سی آزاد خیال ہو گئی تھی۔ اس کی یہی بات اس کی ماں کو بالکل بھی پسند نہیں آتی تھی۔ ابھی بھی وہ سارا دن کبھی اپنی دوست ٹینا تو کبھی رینا کے گھر پائی جاتی تھی۔ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا ریحان ابھی 7ویں کلاس میں تھا۔ حنان شاہ خیالات میں الجھے ہوئے تھے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگے تھے جب فون پر بجنے والی گھنٹی نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ انہوں نے فون نکالا، مگر اسکرین پر چمکتا نمبر دیکھ کر
ان کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ اتنے سالوں بعد اس نمبر سے انہیں کال موصول ہو رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ اتنے سالوں بعد اپنے بھائی کاشان کی آواز سن کر اس نے گہری سانس پڑی۔ وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ حنان، تم سنا کیسے ہو؟ دوسری طرف سے کاشان شاہ کی باری آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کاشان مدعے پر آئے۔ حنان، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تم پاکستان واپس آ جاؤ۔ یہ خبر حنان کے کانوں میں بجلی بن کر رکی رہی۔ کیا کیا مطلب؟ کیا ہوا بابا کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ حنان کے لہجے میں پریشانی دیکھ کاشان نے اسے تسلی دی۔ ہاں، وہ کافی بہتر ہے، مگر اکثر بیمار رہتے ہیں اور تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، وہ سب ماضی کا حصہ تھا۔ حنان، بابا تمہیں اور بابی کو قبول کر لیں گے، تم واپس آ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد کاشان شاہ حنان کو واپس لوٹنے پر راضی کر چکے تھے۔ کال ڈسکنیکٹ ہوتے ہی حنان نے گہری سانس بھری اور اپنی بیوی سے بات کرنے کے لیے وہ کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ کراچی کے ایئرپورٹ پر معمول کی ہلچل تھی۔ 27 سالہ شہریار بار بار کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالتا۔ آج اس کے چچا حنان اپنی فیملی کے ساتھ بہت سالوں بعد پاکستان واپس آ رہے تھے۔ اس کے بابا کاشان نے اسے ایئرپورٹ پر انہیں ریسیو کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ ان سے پہلے ہی ویڈیو کال پر بات کر چکا تھا، اس لیے وہ دور سے آتے اسے دکھائی دیے تو وہ فوراً پہچان گیا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے ان کی طرف بڑھا، مگر ان کے ساتھ آتی تقریباً 17-18 سالہ لڑکی کی ڈریسنگ پر نظر پڑتے اس کے ماتھے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ انایا نے ٹائٹ جینز کے ساتھ شارٹ شرٹ پہن رکھی تھی، جس سے اس کے جسم کا ایک ایک انگ واضح ہو رہا تھا۔ آس پاس چلتے لڑکے اسے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ شہریار کا دل چاہا کہ وہ ان لڑکوں کی آنکھیں نوچ لے، اور وہ اس لڑکی کو آج پہلی بار دیکھ رہا تھا جو اپنے گہرے بورے بال ایک کندھے پر ڈالے اپنے حلیے سے بے خبر بے نیازی سے چلتی آ رہی تھی، مگر تھی تو وہ اس خاندان کی عزت۔ سب سے ملنے کے بعد اس نے کرخت نگاہ انایا پر ڈالی۔ انایا نے سلام کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، مگر سامنے کھڑے 27 سالہ شخص کی نگاہوں میں سختی کا تاثر دیکھ اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ چہرے پر ہلکی بوڑھی داڑھی اور سرمئی آنکھیں، گندمی رنگت، بلا شبہ وہ وجاہت کا شاہکار ایک مرد تھا۔ شہریار انایا سے نظریں ہٹاتے ہوئے حنان شاہ اور ان کی فیملی کو لیے آگے بڑھ گیا۔ انایا بھی کندھے اچکاتے ہوئے پیچھے چل دی تھی۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ حویلی پہنچ چکے تھے۔ ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ کسی کے بھی چہرے پر برسوں پرانی ناراضگی کے آثار نہ تھے۔ سب نے انہیں محبت سے گلے لگایا۔ میر شاہ کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔ یہ شاید اتنے سالوں بعد اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ وہ حساس بشاش ہو گئے تھے۔ انایا سفر سے واپسی پر حویلی آتی سو گئی تھی۔ ابھی شام کے 4 بج رہے تھے جب وہ آنکھیں مسلتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ وہ آس پاس نگاہیں دوڑاتی بے دہانی سے حویلی کو دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، جب وہ اچانک سامنے سے آتے شہریار سے ٹکرا گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، شہریار نے اسے تھاما اور اگلے ہی لمحے اس نے اسے سیدھا کرنے کے بعد چھوڑ دیا۔ اس کی نگاہیں ابھی بھی اس کی ڈریسنگ پر جمی تھی۔ انایا ہڑبڑاتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی، پیچھے سے شہریار نے پکارا، رکو۔ انایا حیرانی سے پلٹی۔ جی؟ جاؤ پہلے کپڑے چینج کرو، پھر نیچے جانا، نیچے سارے مرد جمع ہے۔ تم اس حال میں وہاں جاؤ گی؟ اپنی بہن عائشہ سے ہی کچھ سیکھ لو، اس کی ڈریسنگ سینس کتنی اچھی ہے، اور تم یہ کیا پہن کر گھوم رہی ہو؟ انایا نے ایک نظر اپنے ہڈیے پر ڈالی۔ وہ بالکل ہی نارمل ڈریسنگ میں تھی۔ اس ڈریسنگ میں کیا برائی ہے؟ میں یوپ میں بھی اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات مکمل ہوتی، شہریار نے اس کی بات کاٹی۔ وہ یورپ تھا، یہ پاکستان ہے، اور ہماری حویلی کی عورتیں اس طرح کی ڈریسنگ نہیں کرتی ہیں۔ جاؤ شاباش، چینج کرو اور پھر نیچے آنا۔ اسے حکم دیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ انایا ہکا بکا وہی کھڑی رہ گئی، مگر پھر کسی احساس کے تحت وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کمرے میں پہنچی ہی تھی کہ اسے خیال آیا کہ اس کے پاس تو ایسے کوئی کپڑے ہیں ہی نہیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اف، کیا کھڑوس کزن ملا ہے بھائی، مسئلہ کیا ہے میری ڈریسنگ میں؟ وہ اپنی پیشانی مسل رہی تھی جب فرح کمرے کے باہر سے گزری۔
اسے بیٹھا دیکھ سیدھی کمرے میں ہی چلی آئی تھی۔ کیا ہوا ہے عنایا؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ کیا ہم لوگ کی حویلی تمہیں پسند نہیں آئی؟ وہ شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے اس کے پاس جا کر بیٹھی تھی۔ فرا شہریار کی بہن تھی جو کہ اس کی نسبت بے حد خوش مزاج اور خوش اخلاق تھی۔ عنایا کے چہرے پر سے دیکھ کر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ارے یار، آپ بھی نہ آپ ہی کیسی بیسٹ ٹائم پر آئی ہیں۔ چلے اب جلدی سے مجھے اپنا کوئی جوڑا دے دو۔ اس گھر کے ایک فرد کو میری ڈریسنگ پر اچھا خاصا اعتراض ہو رہا ہے۔ عنایا نے آنکھیں گھمائے۔ فرا اس کی اشارے سمجھ گئی تھی کہ وہ شخص کون ہو سکتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان کے بیچ اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ فرا نے اسے اپنے کپڑے پہننے کے لیے دیے اور خود وہ نیچے چلی گئی تھی۔ عنایا نے بلیک پرنٹ شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہنا اور سلیقے سے دوپٹہ گلے میں ڈالا۔ جو بھی تھا، کم از کم دوپٹہ سر پر رکھنے کے حق میں تو وہ بالکل بھی نہ تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتی ہوئی ہال میں پہنچی جہاں سب کزنز آپس میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ شہریار نے ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالی جو پہلے سے کافی بہتر تھا۔ وہ دوبارہ سے ظہیر سے باتوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ کشان شاہ کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، فرا اور شہریار، جبکہ ان سے چھوٹے اکرام شاہ کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، ظہیر، یوسف اور ریا۔ ظہیر سب سے بڑا تھا جو تقریباً شہریار کی ہم عمر کا تھا۔ اس سے چھوٹی ریا تھی جس کی منگنی اس کے دادا نے بچپن سے ہی شہریار کے ساتھ طے کر دی تھی، اور سب سے چھوٹا یوسف تھا جو بھی 9th کلاس میں تھا۔ عنایا خاموشی سے چلتی ہوئی فرا کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ گھر کے سب بڑے میر شاہ کے کمرے میں جمع تھے جبکہ سارے کزنز لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شہریار اور ظہیر سٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد اب اپنے والدین کاشان اور اکرام کے ساتھ بزنس جوائن کر چکے تھے۔ ظہیر بظاہر تو شہریار کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، مگر وہ بار بار فرا پر نظر ڈالتا۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے فرا اپنی ہتھیلیاں مسلتی، شرماتی اور مسکرا رہی تھی۔ عنایا کی تیز نگاہوں سے یہ منظر چھپ نہ سکا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری اور اس نے فرا کو کوہنی ماری۔ فرا نے نہ سمجھے سے اسے دیکھا۔ عنایا نے اس کے کانوں کے پاس ہلکی سی سرگوشی کی۔ اچھا محترمہ، تو یہ چل رہا ہے اس حویلی میں؟ اب زیادہ ناٹک مت کیجیے، میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ کی اور ظہیر بھائی کے درمیان کیا معاملہ ہے۔ فرا نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ چپ کرو عنایا کی بچی۔ اس کے انداز پر عنایا کا کہکا گونجا تھا۔ سب کزنز نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا جو سب سے لاپرواہ اپنی ہی دھن میں ہنستی چلی جا رہی تھی۔ شہریار کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے اس پر ٹک گئی۔ وہ بلا شبہ ہنستے ہوئے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ریا نے شہریار کی نگاہوں عنایا پر محسوس کرتے بے چینی سے پہلو بدلا اور ناگواری سے عنایا کو دیکھا جو نہ جانے کس بات پر فرا کو چھیر رہی تھی، اور فرا اسے مسلسل خاموش ہونے کے اشارے کر رہی تھی جس پر وہ مزید کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ شہریار نے اسے توجہ ہٹائی اور دوبارہ ظہیر کی طرف متوجہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد عائشہ چلتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ چلو بھائی، کھانا تیار ہے، آپ سب لوگ فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آ جائیے۔ عائشہ نے یہاں بھی اپنا سگر پن دکھایا تھا۔ وہ اپنی دونوں تائیوں کے ساتھ کچن میں گھسی ہوئی تھی اور اب انہیں کھانا کھانے کا کہہ کر خود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سب لوگ آہستہ آہستہ اٹھ کر ہال سے جانے لگے۔ عنایا نے شرارت سے فرا کو آنکھ ماری اور خود بھی کھلکھلاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں جا کر گم ہو گئے۔ شہریار اور ریا بھی جا چکے تھے۔ اب ہال میں صرف ظہیر، فرا اور یوسف باقی تھے۔ یوسف ٹی وی پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ ظہیر نے اسے پکارا، یوسف؟ اس نے سنا ہی نہیں۔ جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ اور پھر کھانا کھانے کے لیے ٹیبل پر آ جانا۔ یوسف جو بڑے انہماک سے ٹی وی پر چلنے والے پروگرام دیکھ رہا تھا، کوفت سے آنکھیں گھماتے ہوئے اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ فرا بھی واپس پلٹتی، ظہیر اس کے پاس پہنچا۔ کیا بات ہے؟ کس بات پر اتنا شرما رہی؟ تم جانتی ہو کہ تم پہلے ہی میرے دل میں گھر کر چکی ہو، اور اوپر سے تمہارا یہ شرمانے والا انداز، اف، میری جان لوگوں کیا؟ ظہیر ایک سانس میں اپنے جذبات کا اظہار کرتا چلا گیا۔ فرا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ چھپ کر جائے، اگر کسی نے سن لیا تو ہاں، اور آپ بھی جا کر فریش ہو جائے اور پھر ڈنر کیجیے۔ وہ یہ کہہ کر پلٹنے لگی تھی جب ظہیر نے اس کا بازو تھاما۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، کوئی سن بھی لے تو کیا،
اپنی منگیتر اور ہونے والی بیوی سے ہی مخاطب ہوں، اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ ظہیر کے بازو پکڑنے پر فرح ایک دم گھبرا گئی تھی۔ اف ظہیر، آپ نہیں سدھریں گے۔ وہ تیزی سے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑاتے لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ پیچھے سے ظہیر کا کہکا اس کے کانوں میں پڑا اور وہ مسکراتی چہرے پر لالی لیے آگے بڑھ گئی۔ دن ہفتوں میں بدلے، پتہ ہی نہ چلا۔ ایک مہینہ گزر گیا تھا۔ حنان شاہ کو پاکستان واپس آئے ہوئے اور اب وہ باتوں ہی باتوں میں واپس جانے کا ذکر کرتے تو میر شاہ کے چہرے پر دھند سی چھا جاتی۔ وہ کسی صورت بھی اپنے بیٹے کو واپس نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ زندگی کے اس حصے میں جہاں موت کا کوئی اعتبار نہیں تھا، ان کا بیٹا ان کے پاس ہی رہے، اور ان کے دماغ میں نہ جانے کیا چل رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے ظہیر اور فرح کی شادی کا فیصلہ کر لیا تھا تاکہ کچھ دن اور وہ حنان کو ٹال سکے۔ حنان بھی میر شاہ کی ضد پر فرح اور ظہیر کی شادی تک رک گئے تھے۔ بالآخر شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ مہندی کی رات تھی۔ فرح رنگ برنگے لباس میں دلہن کے روپ میں سجی اسٹیج پر بیٹھی بے حد خوش لگ رہی تھی۔ عنایا بھی تیار ہونے کے بعد کمرے سے نکلی۔ اس نے لہنگے کے ساتھ بہت ہی شارٹ کرتی پہن رکھی تھی جس سے ہلکی سی اس کی کمر واضح ہو رہی تھی۔ اس کے لیے یہ لباس بے حد مناسب تھا، مگر جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی تو شہریار بلیک شلوار قمیض میں ملبوس کندھوں پر چادر ڈالے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کی نظر عنایا پر پڑتے ہی ماتھے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ وہ تن فن کرتا عنایا کے سر پر پہنچا۔ تمہیں ایک ہی بات کتنی بار سمجھانی پڑے گی لڑکی؟ عنایا اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ فاللہ، اب یہ ہٹلر کہاں سے ٹپک گیا؟ پھر سے کوئی نہ کوئی نقص نکال دے گا۔ عنایا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ شہریار نے اس کی شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ تم کوئی ڈھنگ کا لباس نہیں پہن سکتی کیا؟ کیوں بار بار اپنی عزت افزائی کروانے کا تمہیں شوق ہے؟ میرے سامنے اس طرح کے لباس میں مت آیا کرو۔ عنایا اس پر چڑ گئی تھی۔ اب کیا گھر میں فنکشن بھی ایسے لباس نہیں پہن سکتی؟ اس میں برائی ہی کیا ہے؟ ذرا سی شارٹ شرٹ ہے۔ پاکستان میں آج کل بہت سی عورتیں اسی طرح کے لباس پہنتی ہیں۔ پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ آپ کی کزن، اس لیے آپ میرے باپ بننے کی کوشش مت کیا کرے۔ عنایا کی زبان درازی پر شہریار ہکا بکا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے ہال میں پہنچتی، شہریار نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ عنایا اس ری ایکشن کی امید نہیں رکھتی تھی، اس لیے وہ ایک دم گھبرا گئی۔ دوبارہ سے بولو، کیا کہا تم نے؟ میں تمہارا باپ بننے کی کوشش نہیں کر رہا، اور نہ ہی مجھے تمہارا باپ بننے کا شوق ہے۔ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے گھر کی لڑکی پر کوئی بری نگاہ ڈالے۔ ہمارے خاندان کی اس گاؤں میں ایک عزت ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شہریار اس پر پھر سے حکم صادر کرتا تن فن کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ عنایا غصے سے پیر پٹکتی واپس کمرے میں جا بیٹھی۔ اس کے پاس تو اور کوئی لباس بھی نہیں تھا جو وہ مہندی کے فنکشن میں پہن سکتی۔ اس نے بہت محبت اور دھیان سے یہ لباس خریدا تھا۔ بالآخر اس نے تھک ہار کر لہنگے کے ساتھ ہی ملتا جلتا ایک دوپٹہ کسی طرح سے اپنی کمر پر سیٹ کیا اور اس کے اوپر کرتی کر دی تھی، جس سے وہ بالکل بھی اس لباس سے الگ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ لہنگے کے ساتھ ہی اٹیچ ہو۔ ایک آخری نگاہ اپنے حلیے پر ڈالتی وہ شان بے نیازی سے بال جھٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیاں اتر کر لان میں پہنچی جہاں مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ شہریار نے ایک نگاہ اس کے حلیے پر ڈالی اور سکون کے ساتھ سر ہلایا۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو کیوں ایک ہی بار میں سمجھ نہیں آتی، جب ہر چیز کا حل ہے اس کے پاس، تو پھر کیوں جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی ہے جس سے مجھے غصہ ہے۔ شہریار دل ہی دل میں سوچتے مسکرا دیا تھا۔ عنایا بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی سوچوں کو جھٹا اور کاموں میں مصروف ہو گیا۔ وہ ہر کس بھی اس لڑکی کو اپنے دل پر حکومت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ شہریار کے نزدیک وہ ایک امیچور لڑکی تھی جسے خود اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کرنا نہیں آتا تھا۔ جیسے تیسے کر کے شادی کے دن بھی گزر گئے۔ عنایا نے اگلے چند دنوں میں اپنے لباس کا بے حد خیال رکھا تھا اور اب وہ دوبارہ سے شہریار سے ڈانٹ نہیں سننا چاہتی تھی۔
فرا رخصت ہوکر ظہیر کے کمرے میں آ گئی تھی۔ ظہیر اس کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ آخر ان کی محبت مکمل ہو گئی تھی۔ شادی کو بھی اب تو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ڈنر میں مصروف تھے جب حنان شاہ کی آواز اس خاموشی کو توڑا۔ بابا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم واپس اپنے گھر چلے جائیں۔ ویسے بھی عائشہ اور ریحان کی پڑھائی کا بھی حرج ہو رہا ہے۔ 2 مہینے گزر چکے ہیں، اب تو عنایا کا بھی کالج سٹارٹ ہونے والا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اب ہم واپس چلے جائیں۔ میر شاہ اسی بات کی توقع کر رہے تھے حنان سے، اس لیے وہ پہلے ہی ایک فیصلے پر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے گہری نگاہ عنایا پر ڈالی۔ انہیں اپنی یہ پوتی بے حد پسند آئی تھی، لاپرواہ اور معصوم سی۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ حنان، ہم اس پر کل بات کریں گے۔ میر شاہ کے لہجے کی گہرائی کو محسوس کرتے ہوئے حنان نے دوبارہ کوئی بات نہیں کی اور خاموشی سے ڈنر کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ میر شاہ اپنے کمرے میں بیٹھے گہری سوچ میں الجھے ہوئے تھے جب شہریار کی ماں راحیلہ بیگم انہیں دوا دینے کے لیے آئیں۔ ابو جی، آپ کی دوا کا ٹائم ہو گیا ہے۔ میر شاہ نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوا دینے کے بعد کمرے سے باہر نکلتی، میر شاہ کی آواز پہ پڑتی، سنو راحیلہ بچے، شہریار کو میرے کمرے میں بھیج دینا۔ راحیلہ کے چہرے پر تھوڑی سی حیرت ابھری، مگر پھر وہ خاموشی سے اسبات میں سر ہلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد شہریار کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم دادا جان، آپ نے بلایا تھا؟ اس نے ادب سے سلام کیا۔ شہریار کو دیکھ کر میر شاہ کی مسکراہٹ کہہ رہی، وعلیکم السلام میرا بچہ، آؤ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ میر شاہ نے اپنے بستر پر سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شہریار مسکراتا ہوا ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میر شاہ ایک دم سے اٹھ کر سیدھے ہو۔ شہریار بیٹا، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم میرے فیصلے کے خلاف نہیں جاؤ اور میرا مان رکھو گا۔ شہریار نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ آپ کا ہر فیصلہ میرے سر آنکھوں پر۔ دادا جان، آپ حکم کیجیے۔ اس کے لہجے کا ادب دیکھ کر میر شاہ کا دل سکون سے بھر گیا۔ میں جانتا تھا میرا بچہ، تم مجھے کبھی بھی انکار نہیں کرو گے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عنایا کی شادی تم سے کر دی جائے۔ شہریار ان کی بات پر ایک لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گیا۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دادا جان، آپ جانتے ہیں وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے اور پھر وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ آپ نے اس کی حرکتیں دیکھی؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا، میر شاہ نے اس کی بات کاٹی۔ میں جانتا ہوں بیٹا، اور یہی تو اس کی خاصیت ہے۔ وہ بے حد معصوم اور لاپرواہ سی لڑکی ہے، اور پھر حنان کو اپنے پاس رکھنے کے لیے مجھے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں نظر آتا۔ عنایا بہت اچھی بچی ہے بیٹا، ایک بار بس اسے تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہے، وہ سمجھ جائے گی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں میچورٹی بھی آ جائے گی۔ اور رہی بات عمر کی، تو اس میں کچھ خاص فرق تو نہیں پڑتا۔ بلاخر بہت دیر بحث کے بعد وہ شہریار کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ شہریار نے گہری سانس بھرتے آخر کار ان کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیا۔ ٹھیک ہے دادا جان، جیسے آپ کو بہتر لگے، مجھے آپ کے اس فیصلے سے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ میر شاہ خوشی سے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چومنے لگے۔ ماشاءاللہ میرا بچہ، مجھے فخر ہے تم پر۔ مجھے یقین ہے کہ تم عنایا کے ساتھ بے حد خوش رہو گے۔ اس کے بعد شہریار اجازت دیتا ہوں ان کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن میر شاہ حنان اور سنیہا سے اس متعلق بات کر چکے تھے۔ سنیہا نے تھوڑی ضد کی تھی کہ عنایا بھی بچی ہے، اس کی شادی نہیں کرنا چاہتی، ابھی وہ پڑھے گی اور اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتی ہے، مگر حنان نے اسے خاموش کروا دیا۔ ٹھیک ہے بابا جان، جیسے آپ کو بہتر لگے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ عنایا یہاں بھی اپنی پڑھائی جاری رکھے۔ میر شاہ کو اس کی پڑھائی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بالآخر سب کی رضامندی سے یہ طے ہوا کہ اگلے ہی جمعہ شہریار اور عنایا کا نکاح ہو جائے گا۔ سنیہا نے کمرے میں آنے کے بعد دوبارہ سے حنان سے تھوڑی ضد کی تھی کہ وہ یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں، ہم عنایا کو پاکستان چھوڑ کر واپس نہیں جا سکتے۔ حنان نے محبت سے اسے قائل کر دیا، دیکھو سنیہا، یہ بات تم بھی اچھے سے جانتی ہوں کہ ہم کتنے عرصے سے بابا سے ملے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ پھر سے ہمارے بیچ کوئی دراڑ آن پڑے۔ اور تم نے دیکھا ہے کہ یہاں سب لوگ کتنے اچھے ہیں، سب کا رویہ بے حد اچھا ہے ہمارے اور ہمارے بچوں کے ساتھ، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی تم اس کی
پورے یورپ میں دن بدن بڑھتی آزادی سے بھی تو پریشان تھی نا، تو تمہارے مسئلے کا حل بھی مل گیا ہے۔ وہ اب یہاں رہے گی تو اس ماحول کے مطابق ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ اس بات سے بلاخر سنیہا نے بھی حامی بڑھ لی تھی، انہیں بھی اب یہ مناسب لگ رہا تھا۔ سنیہا نے جب یہ خبر انایا کو سنائی تو انایا پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ کیا مطلب ماما؟ وہ شہریار، وہ کھڑوس، اس سے میں ہرگز بھی شادی نہیں کروں گی۔ آپ کو پتہ ہے وہ دن میں کوئی 1000 بار مجھے ڈانٹتا ہے، کبھی ایسے مت بیٹھو، یہ مت پہنو، وہ مت کرو۔ حد ہے ماما، میں اس کے ساتھ شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور ابھی تو میں نے میٹرک کے امتحان سے میں فارغ ہوئی ہوں نا، مجھے آگے پڑھنا ہے، مجھے نہیں کرنی شادی۔ انایا کی ضد کے آگے سنیہا ہار مان چکی تھی۔ جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اسے اس کی حال پر چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ بلاخر شام تک حنان شاہ اپنی بیٹی کو سمجھانے میں کامیاب ہو چکے تھے، اور اب سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر ڈنر کے بعد جمع تھے۔ سب لوگ خاموشی سے کھانے میں مصروف تھے جب میر شاہ کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگ اگلے جمعے انایا اور شہریار کا نکاح کریں گے۔ حنان شاہ اور سنیہا، شہریار اور انایا تو پہلے ہی اس بات سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا، مگر کامران شاہ اور ان کی فیملی پر یہ خبر بجلی بن کر گری، خاص طور پر ریا پر۔ اس نے بے یقینی سے شہریار کی طرف دیکھا جو گہری نظروں سے انایا کا جائزہ لے رہا تھا، ہر چیز سے بے نیاز، معصوم سے چہرے کے ساتھ وہ کھانے میں مصروف تھی، جیسے اسے اس بات سے کوئی خاص فرق نہ پڑا ہو۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ دل ہی دل میں اس لمحے کو کوس رہی تھی جب اس نے اپنے والدین کے ساتھ پاکستان آنے کی حامی بھری تھی۔ بابا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ریا اور شہریار کی نسبت بچپن سے طے ہے، پھر اب اچانک سے یہ فیصلہ کرنے کی آخر کیا ضرورت بن گئی تھی؟ میر شاہ نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ کامران بیٹا، وہ میرا فیصلہ تھا اور یہ بھی میرا ہی فیصلہ ہے، بہتر ہے کہ تم لوگ خاموشی سے اسے قبول کر لو۔ میں چاہتا ہوں کہ حنان ہمارے گھر کے ساتھ جڑا رہے، اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے، اس کے آگے میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا۔ میر شاہ کے لہجے میں سختی دیکھ کامران شاہ خاموش ہو گئے تھے، وہ بس ایک دم سے اس فیصلے پر جذباتی ہو گئے تھے، ورنہ وہ کبھی بھی اپنے باپ کے سامنے ایسے نہ بولتے۔ ڈنر کے بعد سب لوگ خاموشی سے اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے تھے۔ کامران شاہ کی بیوی نصرت بیگم نے کمرے میں جا کر اچھا خاصا ہنگامہ کیا۔ کامران اب کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں، بس ایک بار احتجاج کر خاموش ہو گئے۔ ہماری بیٹی ریا گری پڑی ہے کیا؟ جب چاہے اس کی منگنی کر دے، جب چاہے توڑ دے، کیا اس کے کوئی جذبات نہیں؟ نصرت بیگم کی اونچی آواز پر کامران شاہ کا لہجہ سخت ہوا۔ یہ تم کس انداز میں میرے سامنے بات کر رہے ہو؟ اور ریا ابھی بچی ہے، وہ اس بات کو سمجھ جائے گی کہ ہمارے بابا کا فیصلہ ہے، اور تم جانتی ہو کہ ہم لوگ اس کے خلاف نہیں جا سکتے، اور پھر اس میں حرج کیا ہے؟ وہ صحیح تو کہہ رہے ہیں، حنان کے ساتھ جڑے رہنے کا یہ اچھا بہانہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کو ابھی بھی اپنے بھائی کی پڑی ہے، وہ بھائی جس کی ماضی میں آپ لوگ شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے؟ اب آپ لوگوں کی وہ اور اس کی بیٹی اتنی آپ کو پسند آ گئی کہ ہماری کوئی اوقات ہی نہیں رہی ہے؟ نصرت بیگم کے لہجے میں تلخی تھی۔ کامران شاہ تپ کر بولے، کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس میں اتنا بگڑنے والی کون سی بات ہے؟ نصرت بیگم کے لہجے میں سنیہا اور اس کی بیٹیوں کے لیے نفرت صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے نفرت سے منہ موڑا مگر کوئی جواب نہ دیا۔ کامران شاہ نے اس کا بازو دبوچ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ دیکھو نصرت، تم ہرگز بھی اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ رکھو۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم بھائیوں کے بیچ میں درار تم عورتوں کی وجہ سے پڑے، اس لیے خاموشی سے بابا کے فیصلے کو قبول کر لو، اور ریا کو بھی سمجھا دے وہ کوئی بھی ایسی ویسی حرکت نہ کرے۔ ویسے بھی کون سا شہریار نے کبھی اس سے محبت کے دعوے کیے ہیں؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو کزن ہی سمجھتے تھے اور کزن ہی سمجھتے رہیں گے۔ بچپن میں کی گئی منگنیوں کی ویسے بھی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ وہ نصرت بیگم کو اچھے سے سمجھاتے ہوئے کمبل سر تک تان کر لیٹ گئے تھے، اس بات کا اشارہ دیتے ہوئے کہ اب وہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ نصرت بیگم نے نفرت سے سر جھٹکا اور وہ بھی کمبل میں گھس گئی۔ آخر جمعہ کا دن بھی آن پہنچا۔ نکاح کی تقریب سادہ سی رکھی گئی تھی۔ انایا نے سفید کلر کی پاؤں تک آتی میکسی پہن رکھی تھی،
اس نے یہاں آ کر بھی ویسٹرن کلچر نہ چھوڑا تھا۔ اس کی ضد پر اس کے نکاح کے دن اسے یہ میکسی بنا کر دی گئی تھی، جس پر شہریار نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسلام میں نکاح کا لباس سفید ہے۔ یہ سفید لباس پہننے کی رسم انڈیا سے آئی تھی، جب پاکستان مسلمان اپنے ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے۔ اسلام میں نکاح کا لباس آج تک سفید ہی ہے۔ شہریار کو بات اچھی طرح سے معلوم تھی کہ انایا یہ بات نہیں جانتی، وہ محض اپنے کلچر کو فالو کر رہی ہے، اس لیے اس نے اس بات پر کوئی بحث نہ چھیڑی۔ البتہ شہریار کی والدہ راحیلہ بیگم نے اس پر تھوڑا سا اعتراض کیا، کیونکہ ان کے ہاں سفید لباس شادی کے موقع پر اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، مگر شہریار نے انہیں سمجھا دیا کہ اس طرح کی سوچ محض ایک خیالی وہم ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نکاح کے بعد انایا رخصت ہو کر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آ گئی تھی، کیونکہ اس گھر میں سب لوگ ایک ہی حویلی میں رہتے تھے۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی اپنی ہتھیلیوں کو مسل رہی تھی۔ اسے یہ سوچ کر ہی کوفت ہو رہی تھی کہ آنے والی زندگی میں اس پر پابندیاں مزید بڑھ جائیں گی۔ شہریار سے تو اسے ویسے بھی چڑ تھی۔ جس دن سے وہ اس حویلی میں آئی تھی، ایسا کوئی دن نہیں گزرا تھا جب شہریار نے اسے ڈانٹا نہ۔ شہریار دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ انایا دلہن کے لباس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے معصوم سے چہرے پر بے حد روپ آیا تھا۔ سفید لباس میں اس کی سرخ و سفید رنگت چمک رہی تھی۔ شہریار خاموشی سے چلتا اس کے سامنے آ بیٹھا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ دیکھو انایا، تم سے شادی کرنا میرا اپنا ذاتی فیصلہ نہیں ہے۔ میں نے صرف دادا کے حکم کی تعمیل کی ہے، اور نہ تم جیسی میچور لڑکی کو میں کبھی بھی اپنی لائف پارٹنر کے طور پر نہیں چاہتا تھا۔ اس سے بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی سوچ کو تھوڑا سا بدل لو، خاص طور پر اپنے لباس کے معاملے میں۔ انایا کو شادی کی پہلی رات ہی اس قدر سخت دلی کی امید نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ شہریار جو اسے مسلسل سمجھانے میں مصروف تھا، اس کے آنکھوں کے آنسو دیکھ کر خاموش ہوا۔ انایا نے اپنی بڑی بڑی سبز آنکھیں اٹھا کر شہریار کو دیکھا۔ شہریار کو ایک لمحے کے لیے اس کی آنسو بھری آنکھوں میں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ انایا نے نگاہوں میں شکوہ کیا اور پھر نظریں جھکا لی۔ آپ سے شادی کرنا میرا بھی اپنا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، یہ بات بھی اچھی طرح آپ جانتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو بدل لوں گی، مگر مجھے تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ اپنے لہجے پر تھوڑا غور کریں۔ سختی سے آپ کبھی بھی ایک عورت کو قائل نہیں کر سکتے۔ انایا یہ بات کہتی ہوئی آج اپنی عمر سے کہیں بڑی لگ رہی تھی۔ شہریار ایک لمحے کے لیے حیران ہوا، مگر پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ لڑکی واقعی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ حنان شاہ اپنی فیملی کے ساتھ واپس لوٹ گئے تھے۔ انایا کے ساتھ شہریار کبھی بے حد نرم تو کبھی بے حد سخت ہو جاتا، مگر اب انایا نے ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بہت حد تک اپنی ہی غلطی ہوتی تھی اس کی۔ ابھی بھی وہ لاؤنج میں بیٹھی فرا کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ فرا اور اس کے بیچ اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ فرا کو بھی اپنی معصوم اور چھوٹی سی بھابھی بے حد پسند آئی تھی۔ وہ اسے وقتاً فوقتاً سمجھاتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے انایا کافی حد تک سمجھدار ہو چکی تھی۔ شہریار ابھی آفس سے واپس آیا تھا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر کسی بات پر ہنستی انایا پر گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ بلیک کلر کی سادہ سے شلوار قمیض کے ساتھ نیٹ ورک کے دوپٹے کو سیٹ کیے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے انایا کے لیے کچھ دھڑکا۔ وہ بے حد حسین اور معصوم تھی۔ اس بات کا اندازہ اسے اس کے ساتھ رہنے پر ہو گیا تھا، اور اس نے اپنے کہنے کے مطابق خود کو بدل لیا تھا، اور یہی بات شہریار کے لیے بہت تھی۔ اسے انایا سے محبت ہونے لگی تھی۔ وہ چھوٹی اور چنچل سی لڑکی اس کی حواسوں پر چھائی رہتی۔ آج بھی سارا دن اس کا آفس میں دل نہ لگا۔ کل رات اس نے کسی بات پر انایا کو ڈانٹ دیا تھا، جس پر انایا نے خاموشی سے نظریں چکا لی تھی، مگر وہ اس کی آنکھوں میں امڑتے آنسو دیکھ چکا تھا، اس لیے صبح سے ہی اس کا کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے بار بار انایا کے آنسو بھری آنکھیں آ جاتی تھی۔ نہ جانے اس کی تکلیف کیوں اب اسے بھی بے چین کرنے لگی تھی۔ انایا پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر سکون اتر آیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ان دونوں تک پہنچا اور صوفے پر جا بیٹھا۔ انایا اسے دیکھتے ہی سیدھی ہوئی۔ پانی لاؤں آپ کے لیے؟ شہریار نے حیرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ نہیں، مجھے پیاس نہیں ہے، وہ جواب دیتا ہوا دوبارہ سے
ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ انایا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دوبارہ سے فرا کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ شہریار بہت دیر تک بیٹھا اسے دیکھتا رہا، جو اس سے بے خبر اپنی ہی دن میں نہ جانے فرا کو اپنے کون کون سے قصے سنا رہی تھی۔ فرا بھی اس کے قصوں پر ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ اف اللہ انایا، تو کتنی فنی ہو یار، مطلب سچ میں یہ ساری حرکت کرتی رہی ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ چلو شام کے کھانے کا وقت ہو رہا ہے، میں ذرا کچن میں جا رہی ہوں۔ فرا باتیں ختم کرتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ فرا کے جانے کے بعد انایا نے شہریار پر نظر ڈالی، جو اسے ہی گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ ایک لمحے کے لیے انایا جھجک گئی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا میں نے پھر سے کوئی غلطی کر دی؟ انایا کے لہجے میں ایسی بے بسی تھی جیسے وہ پھر سے ڈانٹ سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ شہریار کا کہکا گونجا، نہیں بیگم، اور ویسے بھی اب اتنا بھی ہٹلر نہیں ہوں میں تو بس ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شہریار نے کندھے اچکاتے ہوئے بات کا رخ بدلا۔ ہٹلر کے لفظ پر انایا کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے، اور اس کے دل ہی دل میں خیال آیا کہ اسے کیسے پتا چلا کہ میں اسے ہٹلر کے نام سے بلاتی ہوں۔ وہ اپنی ہی سوچ میں الجھی بیٹھی تھی۔ شہریار جانتا تھا کہ وہ ہٹلر کے لفظ پر حیران ہوئی ہے۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتا اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کل رات اسے فرا سے باتیں کرتے ہوئے سن چکا تھا، جب وہ اسے ہٹلر ہسبینڈ کا لقب دیکھ کر بڑھا چڑھا کر بتا رہی تھی کہ تمہارا ہٹلر بھائی ایسا ہے، تمہارا ہٹلر بھائی ویسا ہے، اور فرا خاموشی سے اس کی باتوں پر کہکے لگا رہی تھی۔ بلاخر انایا نے وہاں سے کھسکنا ہی مناسب سمجھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس کی کلاس لیتا، وہ بھاگتی ہوئی کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ بھی اب آہستہ آہستہ کچن کے کام سیکھ رہی تھی، اس لیے اکثر وہ فرا کے ساتھ ہی کچن میں پائی جاتی تھی۔ شہریار بھی اپنی مسکراہٹ دباتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ریا، جو کچھ دیر سے دروازے کے پیچھے کھڑی شہریار اور انایا کو دیکھ رہی تھی، باہر نکلی۔ ایک آنسو کا قطرہ اس کی آنکھوں سے نکلتے خاموشی سے اس کے گالوں پر بہہ گیا۔ بچپن سے وہ شہریار کو اپنے شوہر کے روپ میں دیکھتی آئی تھی۔ اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ وہ اس کا شوہر بنے گا، اور وہ اس کے کئی خواب سجا چکی تھی۔ اور جیسے جیسے شہریار بڑا ہوتا گیا، اس کی خوبصورتی اور وجاہت نے ریا کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ لیکن شہریار نے کبھی بھی ریا کو کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ اس کے لیے وہ صرف بچپن کی ایک منگ تھی، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ریا کے لیے ریا کے ہونٹوں پر زہر بری مسکراہٹ پھیلی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ انایا ناشتہ بنانے کے بعد کچن میں داخل ہوئی اور شہریار کے سر پر جا پہنچی، چونکہ مزے سے سو رہا تھا۔ وہ سوتے ہوئے بے حد معصوم اور حسین لگ رہا تھا۔ انایا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دھیرے سے شہریار کا بازو ہلایا۔ شہریار، اٹھ جائیے، ناشتہ تیار ہے۔ پھر آپ نے کہنا ہے کہ آج آپ کو جلدی آفس جانا ہے۔ انایا کی آواز پر شہریار نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ سامنے ہی وہ دشمن جان نکھرے نکھرے روپ میں کھڑی تھی۔ شہریار کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہی، اور اس نے انایا کو کھینچ کر اپنے پاس بٹھایا، خود بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ انایا نے اس ریئیکشن کے لیے وہ تیار نہیں تھی۔ وہ ایک دم سے گھبرائی۔ بیگم، تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں؟ ہاں، شہریار اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر محفوظ ہوا۔ انایا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، میں آپ سے ڈرتی ہوں؟ وہ ایک ادا سے اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے بولی۔ شہریار پچھلے کچھ دنوں سے اس کی یہ ادا پر صدقے واری جا رہا تھا۔ اس نے انایا کو زور سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ یار، تم میرے لیے اتنی خاص کیوں ہوتی جا رہی ہو؟ اب تو میرا آفس جانے کو بھی دل ہی نہیں جاتا۔ انایا اس کے اظہار پر حیران رہ گئی تھی۔ وہ آہستہ سے اس سے الگ ہوئی۔ میرے خیال سے تائی مجھے بلا رہی تھی، مجھے اب جانا چاہیے۔ انایا نے بات کا رخ بدلا۔ شہریار اس کی شرمانے پر اپنی مسکراہٹ دباتا ہوا اس بات میں سر ہلا گیا۔ اس نے انایا کا بازو چھوڑ دیا۔ انایا اپنے دل کی دھڑکن سنبھالے ہوئے فوراً اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہریار بھی مسکراتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر بھی وہ انایا کو گہری نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ انایا کے حلق سے نوالے اتارنا مشکل ہو رہا تھا۔ کہاں تو وہ کل تک اسے ہر وقت ڈانٹنے والا شہریار، اور کہاں اس کا یہ راز اس کی ہر نگاہ سے اپنے آپ میں سمٹتی جا رہی تھی۔
ریا کی نگاہوں سے یہ منظر چھپا ہوا نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نفرت تھی۔ جیسے تیسے کر کے انایا نے ناشتہ کیا اور سب کے اٹھنے کے بعد وہ بھی فوراً فرا کے ساتھ کچن میں چلی آئی۔ ویسے تو سارا کام ملازمہ ہی سنبھالتی تھی، مگر آج کل انایا پر جو کوکنگ کا شوق سوار تھا تو فرا اس کو بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ یار اب تم اپنے کمرے میں آرام کرو، صبح سے کچن میں لگی ہو، ملازمہ خود ہی برتن دھو لے گی اور صفائی بھی کر دے گی، میں بھی کمرے میں جا رہی، آرام کرنا ہے، فرا نے انایا کو اپنے پیچھے آتے دیکھ کر کہا تھا۔ انایا خاموشی سے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو شہریار کہیں پر نہیں تھا، شاید وہ آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ انایا نے سکھ کا سانس بھرا اور بستر پر لیٹ گئی۔ اس کا بس سونے کا ارادہ تھا۔ شہریار مسلسل انایا کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا، مسکراتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی نگاہیں سڑک پر جمی ہوئی تھی، مگر اس کی سوچیں صبح کے منظر میں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ انایا کا شرماتا لہجہ اور اس کی معصومیت سب اس کے دل کو دھڑکا گئے تھے۔ لاپرواہی سے ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے یو ٹرن لیا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا جب سامنے سے آتے ہوئی ٹرک سے اس کی گاڑی ٹکرائی اور اگلی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ انایا تھوڑی دیر کے لیے ہی بستر پر لیٹی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کا ارادہ سونے کا تھا، مگر اس کی سوچیں ابھی تک صبح کے منظر میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر شرم بھری مسکراہٹ تھی۔ بالآخر وہ تھک ہار کر اٹھ کر بیٹھی اور واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ نہانے کے بعد وہ واش روم سے نکلی اور پھر ڈریسنگ روم سے اپنی جیولری اٹھائی۔ جب فون بجنے پر گھنٹی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ جیسے ہی اس نے کال ریسیو کی، موبائل کان سے لگایا، دوسری طرف سے ملنے والی خبر اس کے حواسوں پر بجلی بن کر گری۔ نہ جانے فون کے پار کون تھا جو اسے یہ انفارم کر رہا تھا کہ آپ کے ہسبینڈ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور انہیں ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے، جلدی سے آپ سب ہاسپٹل پہنچ جائیں۔ انایا تو شہریار کے ایکسیڈنٹ سے آگے کوئی لفظ سن ہی نہیں پائی تھی اور وہ چکرا کر فرش پر گر گئی۔ فرا ابھی تک سوئی نہ تھی، اس کا بھی دل بے حد گھبرا رہا تھا، اس لیے وہ انایا کے کمرے کی طرف آئی کہ اس کی معصوم سی باتوں سے شاید اس کا دھیان بٹ جائے۔ مگر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ انایا فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچی، اس کے سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ انایا کیا ہوا ہے؟ آنکھیں کھولو۔ مگر انایا بے ست تھی۔ اس نے انایا کی نبض ٹٹولی جو کہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ وہاں سے اس کے فون سے مسلسل آواز آ رہی تھی۔ فرا نے موبائل اٹھا کر کان سے لگایا، مگر دوسری طرف سے وہی شخص سے وہی خبر سنائی دی جسے سن کر انایا بے ہوش ہو گئی تھی۔ فرا کے لیے بھی یہ خبر کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ اس نے فوراً کال بند کر کے ظہیر کا نمبر ملایا۔ ظہیر جو بھی تھوڑی دیر پہلے آفس کے لیے نکلا تھا، فرا کی کال پر فوراً گھر کی طرف واپس پلٹا۔ راستے میں وہ ڈاکٹر کو بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ تب تک فرا اپنی امی کے ساتھ مل کر انایا کو بیڈ پر لٹا چکی تھی۔ جب ڈاکٹر کمرے میں آیا تو اس نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، شاید انہوں نے کوئی ایسی خبر سنی ہے جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ فرا نے ابھی تک کسی کو بھی شہریار کے ایکسیڈنٹ کی خبر نہیں بتائی تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹر رخصت ہوا اور انایا کی طبیعت سنبھلی تو فوراً اس نے ظہیر کو ساری بات بتائی۔ ظہیر بھی یہ سن کر حیران رہ گیا۔ فرا تم پاگل ہو؟ تم نے ابھی تک کیوں یہ بات چھپائی سب سے؟ نہ جانے شہریار کس حال میں ہوگا۔ ظہیر میں آپ لوگوں کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی ظہیر نے اس کی بات کاٹ لی۔ یار انایا ابھی یہی چھوڑ دیتے ہیں، تم چلو، ہم سب ابھی جا کر سب کو بتاتے ہیں اور ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ فرا بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکل آئی۔ کچھ ہی دیر بعد فرا، اس کی والدہ ظہیر اور اس کی ماں باپ سب لوگ ہاسپٹل میں جمع ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ شہریار کا ٹریٹمنٹ کر دیا گیا ہے، انہیں زیادہ گہری چوٹیں نہیں آئی ہیں، بس تھوڑی دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا تو آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر سب نے سکون کا سانس لیا۔ انایا نے 2 گھنٹے بعد اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے خود کو اپنے بستر پر پایا، کوئی بھی اس کے آس پاس موجود نہیں تھا۔
ایک لمحے کے لیے تو وہ سمجھ ہی نہ پائی، مگر جیسے ہی اس کے دماغ میں سب کچھ آیا وہ ایک دم بیڈ سے اٹھ بیٹھی۔ شہریار، اس کے لب پھڑپھڑائے، پھر وہ چیختے ہوئے بیڈ سے اٹھی۔ شہریار، وہ بھاگتے ہوئے کمرے کے باہر پہنچی۔ اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیاں اتر کر باہر کی طرف جاتی، ریا نے اس کا راستہ روکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ریا کی آواز پر وہ پلٹی۔ وہ شہریار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ انایا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ ریا نے اس کا بازو تھاما اور اسے واپس کمرے میں لے آئی۔ خبردار، جو تم نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی، تم ہرگز شہریار سے نہیں مل سکتی، سمجھی؟ وہ ٹھیک ہو جائے گا اور تمہیں اس کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انایا نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ شوہر ہے میرا اور اس کے پاس جانے کا مجھے پورا حق ہے۔ اس سے پہلے کہ ریا کوئی جواب دیتی، ریا کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ اتنی ہی تمہیں اس کی فکر ہوتی تو تم کبھی اس سے نکاح ہی نہ کرتی۔ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو کوئی نہ کوئی نقصان ہو رہا ہے، اور اب دیکھو تمہاری وجہ سے ہمارا شہریار کس حال تک جا پہنچا ہے۔ تم تو ہو ہی منحوس، پتہ نہیں اپنے ساتھ کون سے کالے سائے لے کر آئی ہو جس نے اس گھر پر ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ ابھی وہ کچھ ہی دن پہلے ہی کامران شاہ اور کاشانتان شاہ کو بزنس میں اتنا بڑا لاس ہوا ہے، اور اب شہریار کا یہ ایکسیڈنٹ سب تمہاری ہی منحوس قسمت کا سایہ ہے۔ انایا آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ سب کے سامنے محبت سے ملنے والی تائی کے دل میں اتنا زہر بھرا ہوا تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، ریا اور اس کی ماں کمرے کا دروازہ بند کرتے باہر نکل گئی تھی۔ انایا دیکھتی رہ گئی، مگر کسی نے بھی اس کی بات نہ سنی اور وہ دونوں کمرے کو باہر سے لاک کر گئی۔ شہریار نے ہاسپٹل کے بیڈ پر جب آنکھیں کھولی تو اسے بے حد غصہ آیا کہ انایا اسے دیکھنے کے لیے ہسپتال کیوں نہیں آئی۔ خیر کچھ گھنٹوں میں اسے ڈسچارج کر دیا گیا کیونکہ اسے زیادہ گہری چوٹیں نہیں آئی تھی، صرف ٹانکے لگے تھے اور وہ گھر جا سکتا تھا۔ اس کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی ریا اس کے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھول گئی تھی، مگر انایا کو اس بات کا احساس ہی نہ ہوا۔ شہریار سب کو مطمئن کرتا ہوا اپنی کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دروازہ بند کیا۔ انایا اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی، پھر دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچی اور اس کے سینے سے لگ گئی اور پوچھ کر رونے لگے۔ شکر ہے آپ ٹھیک ہے، آپ واپس آ گئے، اللہ کا شکر ہے، میں اتنی پریشان ہو گئی تھی۔ شہریار نے اسے خود سے دور کیا۔ تمہیں میری فکر ہوتی تو تم مجھے دیکھنے کے لیے ہاسپٹل آتی۔ شہریار کے لہجے کی سختی کو انایا کو اندر تک توڑ گئی تھی۔ اس کی ہچکیوں میں اضافہ ہوا۔ میں نے کوشش کی تھی شہریار، مگر تائی اور ریا نے مجھے نہیں جانے دیا۔ پھر اس نے سارا قصہ شہریار کو بتایا، جس سے سن کر شہریار کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور وہ اس کا بازو تھامے کمرے سے باہر نکلا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ہال میں سب کو جمع کر چکا تھا۔ سب کے آنے کے بعد وہ ریا کی طرف متوجہ ہوا۔ ریا، بہتر ہوگا تم اپنی اوقات میں رہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو مجھ سے ملنے سے روکنے کی؟ ہاں، تو میرے بچپن کی منگیتر تھی، اور تھی کا مطلب ہے تھی، اور منگنی کوئی رشتہ نہیں ہوتا جسے وجہ بنا کر تم یہ سب کر رہی ہو۔ وہ دادا میر شاہ نے منگنی کی تھی اور انہوں نے ہی توڑ دی، انہی کا فیصلہ تھا، مگر خبردار جو آئندہ تم میرے اور میری بیوی کے درمیان آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور چچی، آپ تو سب کے سامنے بے حد میٹھی بنتی ہے، تو پھر آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کے دل میں کب سے اسی گھر کے مکینوں کے لیے اتنی نفرتیں پل رہی ہیں، اور آپ اس معصوم سی لڑکی سے نفرت کر رہی ہیں جس نے کبھی بھی آپ لوگوں کا کوئی برا نہیں چاہا۔ شہریار کی باتوں پر سب ہکا بکا رہ گئے تھے۔ پھر ان کے اصرار پر ریا نے اپنی غلطی تسلیم کر دی تھی۔ اسے روتے ہوئے شہریار اور انایا سے معافی مانگی۔ میر شاہ کے سمجھانے پر ریا کی ماں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے بھی معافی مانگی۔ بالآخر شہریار کو ٹھنڈا کرنے کے بعد اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی انایا پھر سے شہریار کے گلے لگ گئی تھی۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا۔ میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں شہریار، پلیز اپنا خیال رکھا کریں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ شہریار انایا کے اظہار پر حیران تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی آج اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی، اور یہ اظہار اسے اندر تک سرشار کر گیا تھا۔
اس نے محبت سے عنایا کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ آئندہ کے بعد کوئی بھی تمہیں مجھ سے ملنے سے نہیں روک سکتا میری جان، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، اور میں اپنے ماضی کے رویے کے لیے تم سے معافی چاہتا ہوں۔ عنایا نے بھی اپنی غلطیاں تسلیم کر دی تھی اور خوش دلی سے اسے معاف کر دیا اور اس کی باہوں میں سمٹ گئی۔ اس کے بعد ان کی زندگیوں میں سکون لوٹ آیا تھا۔ سنیہا کا اپنی بیٹی کے بغیر دل نہیں لگتا تھا، اس لیے ان کی ضد پر حنان شاہ بھی اپنی بیوی اور بچوں سمیت اپنا سارا بزنس سمیٹ کر پاکستان واپس لوٹ آئے تھے۔ میر شاہ کی دلی خواہش پوری ہو گئی تھی اور خوشیوں نے پھر سے اس حویلی میں ڈیرے ڈال لیے تھے۔